کیا فجر کی نماز کے بعد سونا واقعی نقصان کا سبب بنتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سونے والوں کے بارے میں کوئی خاص بات ارشاد فرمائی؟ اور کیا واقعی ایسے لوگوں کے گھروں میں 3 خاص چیزیں نازل ہوتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، لیکن ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی حقیقت معلوم ہوگی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز دن کی سب سے بابرکت نمازوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر خاص طور پر نازل ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے فجر کے وقت کو بہت اہمیت دی ہے۔ اکثر لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہی دوبارہ بستر میں چلے جاتے ہیں اور کئی گھنٹے سوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ تو نماز پڑھتے ہی فوراً کمبل اوڑھ کر سو جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فجر کے بعد سونا حرام ہے؟ کیا یہ گناہ ہے اور اس بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا بذات خود حرام نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو تھکاوٹ ہو، رات بھر جاگا ہو، بیمار ہو یا آرام کی ضرورت ہو تو وہ فجر کے بعد سو سکتا ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی واضح ممانعت موجود نہیں کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے۔ البتہ ہمارے بزرگان دین اور علماء نے ہمیشہ فجر کے بعد جاگنے کو بہتر اور بابرکت قرار دیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صبح کے وقت کو بہت قیمتی سمجھتے تھے۔ وہ فجر کے بعد ذکر، تلاوت، علم حاصل کرنے اور اپنے روزگار کے کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ فجر پڑھ کر سو جاتے ہیں ان کے گھروں میں فلاں 3 چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے روایات معتبر احادیث کی معروف کتابوں میں اس انداز سے موجود نہیں ہیں، اس لیے ہمیں بغیر تحقیق کے ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں سچائی اور تحقیق کا درس دیتا ہے۔ اگر کوئی بات حدیث کے طور پر بیان کی جائے تو اس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب ذرا فجر کے بعد جاگنے کی برکتوں پر غور کیجیے۔ پہلی برکت یہ ہے کہ انسان کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے کامیاب لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، فجر ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح کا وقت ذہنی تازگی اور جسمانی توانائی کا وقت ہوتا ہے۔ دوسری برکت یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان فجر کے بعد کچھ وقت اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو پورا دن روحانی سکون کے ساتھ گزارتا ہے۔ تیسری برکت یہ ہے کہ انسان کے کام آسان ہونے لگتے ہیں، کیونکہ دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ جس دن کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو، اس دن میں خیر اور بھلائی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا اپنے معمولات پر غور کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ رات گئے تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا، ویڈیوز اور فضول مصروفیات میں وقت ضائع کرتے ہیں، پھر فجر کے وقت مشکل سے اٹھتے ہیں اور نماز کے فوراً بعد دوبارہ سو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورا دن سستی، غفلت اور تھکن میں گزر جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی عادت اپنائیں۔ فجر کی نماز کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ جاگنے کی کوشش کریں۔ اس دوران قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے رزق اور کامیابی کے لیے دعا کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے دن میں کتنی مثبت تبدیلی آتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ صبح کا وقت سونے کے لیے نہیں بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جو لوگ صبح کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نفع پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، فجر کے بعد سونا گناہ نہیں، لیکن بلا ضرورت مسلسل اس مبارک وقت کو ضائع کرنا انسان کو بہت سی برکتوں سے محروم کر سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ فجر کے بعد کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اور مفید کاموں میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز پابندی سے ادا کرنے، اس کے بعد کے بابرکت اوقات کی قدر کرنے اور اپنی زندگیوں میں خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔